علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے تاریخ طب میں ابن بطلان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تعارف، انٹروڈکشن۔ اب ان کے بارے میں جانتے ہیں وہ کیا کرتے تھے اور کس وجہ سے وہ معروف ہوئے، فیمس ہوئے۔ ابو الحسن مختار بن عبدون بن سعد بن بطلان 11ویں صدی عیسوی کا قابل قدر طبیب اور بلند پایہ فلسفی تھا، طبی فزیشین بھی تھا۔ وہ بغداد کا باشندہ اور مذہب سے عیسائی تھا۔ اس کا ریلیجن کیا تھا؟ عیسائی۔ اس کی سواق حیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی ایک جگہ قرار نہیں تھا۔ وہ فطرت سے سیاح اور علم کا ولداد تھا۔ اس نے علم و حکمت کی تلاش و جستجو میں تاعمر نقل مکانی کی۔ بالآخر 1063 AD میں بامقام انطاکیہ وفات پائی۔ وہ بہت اس کو جستجو تھی علم حاصل کرنے کی، تعلیم و تربیت۔ اب دیکھتے ہیں اس نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی۔ ابن بطلان نے فلسفہ، حکمت اور طب کی تعلیم حاصل کی تھی، جس کے لیے ابو الفرج عبداللہ ابن الطیب کی شاگردی اختیار کی، یعنی ان سے ایجوکیشن حاصل کی۔ جس کے طب کے اساتذہ میں ابو الحسن بن ابراہیم بن عابرون ہیرانی کا نام بھی ملتا ہے۔ ابن بطلان نے فن طب میں مہارت کی غرض سے باقاعدہ مطب کی عملی تربیت بھی حاصل کی تھی، یعنی کہ طب کے لیے مطب یعنی کہ جو ہمارا کلینک ہوتی ہے نا، اس کے لیے بھی الگ سے ایک علم حاصل کیا تھا۔ فضل و کمال۔ اب دیکھتے ہیں اس نے کیا کارنامے کیے کہ وہ اتنا معروف ہو گیا۔ ابن بطلان نے فلسفہ اور طب دونوں میدانوں میں شہرت و عزت پائی اور ان دونوں ہی موضوعات پر کتابیں بھی تحریر کی۔ ابن بطلان بحیثیت فلسفی، ایز اے فلسفی وہ کیسا تھا؟ ابن بطلان ایک بلند پایہ فلسفی تھا۔ اس نے ہم عصر مشہور و معروف فلسفی و طبیب علی بن رضوان سے فلسفہ و طب پر مناظرے بھی کیے تھے، جو مؤخرین کے لیے دلچسپی کا باعث بنے۔ ابن بطلان نے بغداد سے مصر کا سفر صرف اس لیے کیا تھا کہ اپنے ہم عصر بلند پایہ فلسفی ابن رضوان کو دیکھے اور ملاقات کر سکے، یعنی کہ سوچے بغداد سے وہ مصر گیا تھا صرف ابن رضوان کو دیکھنے کے لیے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ابن بطلان بحیثیت طبیب، ایز اے فزیشین وہ کیسا تھا؟ ابن بطلان ایک ماہر طبیب تھا۔ وہ اپنے مطب پر خاص توجہ دیتا تھا، یعنی جو اس کی کلینک پر وہ کلینک تھی اس پہ اچھا خاصا وہ نظر دیا کرتا تھا اور ٹائم دیا کرتا تھا۔ اس کے علاج کی بنیاد و مطالعے سے زیادہ مشاہدے و تجربے پر ہوئی تھی، اس لیے اس کی تشخیص و تجویز ڈائگنوسس جو کرتا تھا وہ دیر بہدف ثابت ہوئی، یعنی بہت اچھی تھی۔ اگر وہ کسی مریض کو لا علاج سمجھ کر اس کے علاج سے انکار کر دیتا اور بعد میں کسی طرح وہ شفایاب ہو جاتا تو وہ مریض سے اس کی صحت یابی کا سبب ضرور معلوم کرتا اور اس کو اپنے تجربے میں لاتا۔ جیسے کہ اس کے پاس کوئی مریض آیا، اب اس نے دیکھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو پھر جب وہ بعد میں دیکھتا کہ وہ مریض کسی اور سے اس کا مرض ٹھیک ہو گیا، تو وہ بعد میں اس مریض سے پوچھتا کہ مطلب آپ کا مرض کیسے ٹھیک ہوا، تو پھر وہ اپنے تجربے میں اس کو لاتا کہ میں بھی یہ کروں گا ویسا، کہ میرے پاس اگر یہ مریض ایسا آیا تو۔ غرض کہ ابن بطلان اپنے وقت کا کامیاب ترین طبیب تھا۔ ابن بطلان بحیثیت مصنف، ایز اے رائٹر وہ کیسا تھا؟ ایک طبیب دانا ہونے کے باوجود اگر ابن بطلان تصنیف و تالیف کا کام انجام نہ دیتا تو بہت ممکن تھا کہ تاریخ طب میں اس کو وہ مقام نہ ملتا جو اس کو حاصل ہوا، یعنی کہ اگر وہ اپنی کوئی کتاب میں لکھتا تو اب جو اس کا جو مقام حاصل ہے نا، جو اس کا درجہ حاصل ہے، وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جو حیثیت جانی گئی ہے اسی کتابوں سے جانی گئی ہے۔ ابن بطلان نے موضوع طب پر کئی کتابیں لکھی جس میں اس کی علمی گہرائی اور فنی مہارت جھلکتی ہے۔ طب کے تعلق سے اس کی سب سے مشہور و معروف کتاب تقویم الصحت ہے۔ اس کے علاوہ موضوع طب پر اس نے کئی مقالے بھی سپرد قلم کیے، مثلا مقالہ فی شرب الدواء المسحل، مقالہ فی کیفیت الدخول الغذاء فی البدن و ہضم و خروج و فضلات وغیرہ وغیرہ۔ اس نے مثانہ کی پتھری اور بچوں کے تعلق سے بھی ایک مقالہ لکھا ہے، جو گول بلیڈر میں ہماری پتھری ہو جاتی ہے اس کا تقویم الصحت۔ اب اس کی کتاب میں کیا کیا ہے؟ یہ ابن بطلان کی تصنیف کردہ موضوع طب پر ایک نادر کتاب ہے۔ یہ عربی زبان میں لکھی ہے۔ جب ہم کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رائٹر کون ہے اور یہ کون سی زبان میں لکھی گئی ہے، یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جس کا اصل علمی نسخہ کی
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एडमंड कॉलेज के कुतुब खाने में महफूज है। इस किताब की मकबूलियत मशरिक और मगरिब में यकसा तौर पर यानी मशरिक और मगरिब दोनों में एक जैसी मशहूर हुई। मगरिब में तक़वीम सेहत का लातीनी तर्जुमा बउनवान थिएटरम सेनाटाटिस हवा जो रूम से 1940 AD में शाया हुआ। शुक्रिया।